اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ پہاڑ کے اندر یہ غار کہاں موجود ہے اور میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں، تو اس ریل کو آپ کو آخر تک دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جو کہ منسوب ہے شہزادی بی بی شہربانو سلام اللہ علیہا کے ساتھ۔ آپ سب کو بتاتا چلوں کہ بعض روایات میں یہ ملتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ غار دیکھیں جو کہ بی بی کی عبادت گاہ ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ دوران سفر شام، بعض روایات میں ملتا ہے کہ سفر تو علیحدہ ہے، شام کی قید ختم ہونے کے بعد یہ بی بی جو تھی قافلے سے جدا ہوئی اور انہوں نے اپنا سفر شروع کیا، اور سفر شروع کرتے کرتے یہ ایران کی پہاڑیوں تک پہنچی، اور ان پہاڑیوں میں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ایران ان کا اپنا آبائی ملک ہے، اس وجہ سے یہ ایران کی طرف ٹریول کرتے ہوئے آئی، اور یہاں پر پہاڑیوں میں آ کر انہوں نے اس جگہ پر، یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر عبادت گاہ بنائی، یہاں پر عبادت کیا کرتی تھی، اور اسی جگہ پر بی بی اس دنیا سے بھی رخصت ہوئی اور پردہ فرمایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کو کس طرح چن چن کر ان کے پیچھے آیا گیا اور ان کا تعاقب کیا گیا اور ان کو مارا گیا۔ یہ وہی بی بی ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو شام کے بازاروں میں مظلومیت میں دیکھا، اپنے شوہر کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا، ان کا گلا، ان کا سر مبارک نیزے میں بلند ہوتے ہوئے دیکھا۔ آپ ان کی مظلومیت کا اندازہ لگائے کہ اس جگہ سے ایک علیحدہ ہی رقت نظر آتی ہے، اور رقت فیل ہوتی ہے جب ہم یہاں پر آتے ہیں۔ یہاں پر کیسے بی بی نے دن گزارے ہوں گے یہ سوچتے ہوئے کہ ان کا بیٹا ضعیف ہے جو کہ مدینے میں ہے، اور ان کے جو شوہر ہیں ان کا سر قلم ہو چکا ہوا ہے اور وہ نیزے پہ بلند ہے، اور وہ کہاں دفن ہے کوئی علم نہیں ہے۔ آپ جسٹ امیجن کریں کہ بی بی کی لائف کیسے یہاں پر گزری ہوگی۔ تو یہ تھی جی وہ کیو جس کو عبادت گاہ شہربانو سلام اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے پورے ایران میں۔ امید کرتا ہوں یہ بھی آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔